اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر سا فرمان جو کہ آپ اس کمرے میں لکھا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اس کا ترجمہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پہنچا دو میری جانب سے اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ بات بالکل واضح ہے اور بخاری کی روایت ہے۔ یہاں پہ صرف ایک میں پوائنٹ آپ کے سامنے واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ولو لفظ آ رہا ہے نا، ولو، یہ انشاءاللہ تعالی گرامر میں آپ پڑھیں گے آگے جا کے کہ اس ولو کی بڑی اہمیت ہے۔ ویسے تو آپ کو یہ ایک نارمل سی بات لگ رہی ہے کہ میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو پہنچا دو، لیکن یہ ولو جو ہے نا، اس کے حوالے سے ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ نقیض شرط اولا بالجزا۔ بڑا مشکل سا ایک سینٹینس ہے۔ نقیض کہتے ہیں اپوزٹ کو، نقیض کہتے ہیں اپوزٹ کو۔ تو نقیض شرط یعنی شرط کا اپوزٹ جو ہے نا، ہم کوئی جملہ بولتے ہیں نا جس میں شرط کا مفہوم ہوتا ہے، جیسے میں کہتا ہوں کہ اگر تم محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ ہم ایک شرطیہ جملہ بولتے ہیں جسے ہم کنڈیشنل سٹیٹمنٹ کہتے ہیں کہ اگر تم محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی تم محنت کرو گے یہ شرط ہوتی ہے، اور اس کی جو جزا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، تو نقیض شرط اولا بالجزا کا مطلب یہ ہے کہ جو شرط کا اپوزٹ ہے نا، یہاں پر شرط ہے لو آیتن، اگرچہ ایک ہی آیت ہے۔ اس کا اپوزٹ کیا ہے کہ اگر بہت ساری آیتیں ہوں تو ایک آیت اگر ہے تو پہنچا دو، ایک آیت ہے تو پہنچا دو، یہ جزا ہو گئی۔ یعنی ایک آیت ہے، یہ شرط ہے تو پہنچا دو، یہ اس کی جزا ہو گئی۔ اب اگر ایک سے زائد آیتیں ہوں تو پھر جزا جو ہے وہ اولا ہے، یعنی زیادہ ضروری ہے۔ یعنی اگر زیادہ آیتیں ہیں تو پھر انہیں پہنچانا تو زیادہ ضروری ہے۔ یہ مفہوم ہوتا ہے جی نقیض شرط اولا بالجزا کا۔ ہم تو اسے ایک نارمل جملہ لے رہے ہیں نا کہ ہماری طرف سے ایک آیت ہی پہنچا دو، لیکن اس کا مطلب ہے کہ اگر آیتیں زیادہ ہیں تو پھر ان کا پہنچانا تو اور زیادہ ضروری ہے۔ یعنی یہ صرف بتایا گیا ہے کہ تمہیں ایک آیت بھی آتی ہے نا تو تمہاری ذمہ داری ہے اسے دوسرے تک پہنچانا، اور میرے خیال میں ایک آیت تو ہم سب کو آتی ہے۔ تو دین نے ہم پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ اپنے دین کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اب قیامت تک جو ہے کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، پیدا کوئی نبی نہیں ہوگا۔ میں نے آئے گا کا لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، لیکن پیدا کوئی نبی نہیں ہوگا دوسرا۔ اور قیامت تک کے انسانوں تک یہ دین جو ہے، یہ قرآن جو ہے، یہ کس نے پہنچانا ہے؟ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرما کر گئے تھے۔ پہلے آپ نے سب سے گواہی لی کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا تھا آپ نے پہنچا ہی نہیں دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا کہ اللہ گواہ ہے نا، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ پھر آپ نے کہا تھا کہ اب تم ان لوگوں تک
اسے پہنچا دو جو یہاں پر موجود نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ صحابہ پھر نکلے اور انہوں نے ساری دنیا میں اسلام جو ہے پہنچایا ہے. تو یہ میری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے, ذہن میں رکھیں, کسی خاص طبقے کی یہ ذمہ داری نہیں ہے, یہ میری بھی ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے نا, تو یہ جو ایڈوانٹیج ہمیں ملا ہے مسلمان گھر میں پیدا ہونے کا, اس ایڈوانٹیج کی ذمہ داری بھی ہے. اللہ چاہتا تو آپ کو ہمسایوں میں پیدا کر دیتا, تصور کریں ذرا. اور پھر آپ تعلیم حاصل کرتے, علم حاصل کرتے, کمپیریزن کرتے مختلف ریلیجنز کا, اور اسلام کو حقیقت مانتے, اور پھر مسلمان ہوتے, کتنے چانسز تھے؟ تو اللہ نے آپ کو جو مسلمان بنا کر پیدا کیا, مسلمان گھر میں پیدا کیا, یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. سمجھ رکھیے گا, اس پہ میں کہتا ہوں ساری زندگی ہم شکر کرتے رہے تو تھوڑا ہے, لیکن بات صرف یہاں تک ہی نہیں ہے. وہ لوگ کلیم کر سکتے ہیں کہ انہیں تو مسلمان پیدا کیا تھا تو انہیں جنت مل گئی, ہمیں ہندو پیدا کیا اور جہنم. تو یہ جو ہمیں ایڈوانٹیج دیا گیا نا کلمہ کا, اس کے ساتھ ذمہ داری بھی دی گئی ہے کہ ان تک یہ دین پہنچے اور وہ بھی مسلمان ہوں. ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے ظاہر بات ہے سب سے پہلے تو ہمیں مسلمان ہونا ضروری ہوگا. ہم دین سیکھیں گے, انشاءاللہ سیکھیں گے, صحیح مسلمان ہوں گے, اپنے عمل سے دکھائیں گے, تو انشاءاللہ تعالی امید ہے. ورنہ معذرت کے ساتھ, نہایت معذرت کے ساتھ, ہمارے کردار کو دیکھ کر کوئی نان مسلم مسلمان ہوتا نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح فہم جو ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جملہ اسمیہ ہمارا سبق چل رہا ہے جی. جملہ اسمیہ سنتے ہی دو لفظ آپ کے ذہن میں فوری طور پر آ جانے چاہیے, کوئی لمبی چوڑی ڈیفینیشنز نہیں, صرف مبتدا اور خبر. ٹھیک ہے, تو جملہ اسمیہ مین ٹاپک ہے, اور جب تک فعل شروع نہیں ہوتا ہمارا جملہ اسمیہ ہی چلے گا. جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر کا مجموعہ ہے, اور مبتدا اور خبر ابھی صرف دو اسم ہی ہیں, کیونکہ ہم نے اسم ہی پڑھا ہے. تو دو اسم مل کر مبتدا اور خبر بن جاتے ہیں اور بات پوری کر دیتے ہیں. بس کچھ شرائط ہے وہ آپ نے لاگو کرنی ہے. مبتدا کی جگہ پر جو اسم آپ رکھ رہے ہیں اسے آپ نے معرفہ رکھنا ہے, اور خبر کی جگہ پر جو اسم رکھ رہے ہیں اسے آپ نے نکرہ رکھنا ہے. تو گویا یہ معرفہ اور نکرہ کا کمبینیشن جو ہے یہ آپ کا ہیلپنگ ورب از آر ایم, یعنی ہے, ہوں اور ہیں کا مفہوم آٹومیٹکلی پیدا کر دے گا. دونوں کو آپ نے مرفوع رکھنا ہے. اگر آپ کا مرفوع پکا نہیں ہے تو پریشانی ہوگی. مرفوع پکا کرنے کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ واحد اسم جو ہے یہ مرفوع دو پیش کے ساتھ ہوتا ہے, واحد اسم. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے ہم نے یہ انگوٹھا جو ہے یہ مختص کیا تھا. جمع مکسر اسم یہ بھی مرفوع دو پیش کے ساتھ ہی ہوتا ہے, اس لیے ہم نے ان کو ملا دیا تھا. تو واحد اور جمع مکسر اسم جو ہیں یہ مرفوع ہوتے ہیں پیش کے ساتھ. ٹھیک ہے, عام طور پہ دو پیش آتی ہیں, الف لام آ جائے تو ایک پیش رہ جاتی ہے. مثنیٰ اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے آنی کی آواز کے ساتھ. جمع سالم مذکر اسم مرفوع ہوتا ہے اونا کی آواز کے ساتھ, اور جمع سالم مؤنث اسم مرفوع ہوتا ہے آتن کی آواز کے ساتھ, اور اگر اس پہ بھی الف لام آ جائے تو آتن جو ہے وہ آتو رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسم جب بھی کوئی آپ کے سامنے آئے گا, جیسے آج مزید کچھ اسماء ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی, تو اسم کا مرفوع منصوب اور مجرور ہونا یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اچھی طرح, ورنہ کنفیوز ہوں گے. ٹھیک ہے, تو دونوں مرفوع ہوں گے مبتدا خبر, اور جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں مطابق ہوں گے.
مبتدا اگر مذکر ہے تو ہم خبر بھی مذکر لائیں گے، مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث آئے گی، مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد، مبتدا مثنی خبر بھی مثنی، مبتدا جمع تو خبر بھی جمع. ٹھیک ہے. بس کل ایک پوائنٹ ہمارے سامنے یہ آیا تھا کہ اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہے، اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کے لیے خبر جو ہے عرب عام طور پہ واحد مؤنث لاتا ہے. یہ وہ پوائنٹ تھا جو تھوڑا سا ہمارے لیے مختلف تھا. تو ہم نے کل تک الحمدللہ معرفہ کی جو 5 اقسام پڑھی ہیں ان میں سے 2 اقسام تک مبتدا استعمال کر کے جملے بنا لیے. ہم نے اس میں علم کو مبتدا بنا کر جملے بنائے. ہم نے کہا جی زید صالح، زید صالح. اس کے بعد ہم نے معرفہ کی 5ویں قسم معرف باللام کو مبتدا بنا کر جملے بنائے، جس میں سے ایک جملہ تھا الولد صالح. ٹھیک ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم مبتدا کی معرفہ کی جو مزید قسمیں ہیں ان کو مبتدا بنا کر انشاءاللہ تعالی جملے بنائیں گے. اور ان اقسام میں سے پہلے ہم شروع کریں گے اس میں اشارہ کو، کہ اس میں اشارہ بطور مبتدا کیسے بنے گا. جی جناب. سر جب کل کلاس اینڈ ہوئی تھی تو ایک سوال تھا، وہ شاید سب کے لیے فائدہ مند، وہ والا جی وہ میں کرتا ہوں گا انشاءاللہ تعالی. تو معرفہ کی ایک قسم ہم نے پڑھی تھی اس میں اشارہ. ٹھیک ہے. معرفہ کی اقسام میں وہ اس کا نمبر تھا، تیسرا نمبر تھا غالباً. تو ہمارا بھی تیسرا نمبر ہے کہ اس میں اشارہ بطور مبتدا. سب سے پہلے اس میں اشارہ، اس کو سمجھ لیں. ہر زبان میں اشارہ کرنے کے لیے کچھ لفظ استعمال کرتے ہیں. اردو میں کوئی قریب ہو، چاہے آدمی ہو، چاہے عورت ہو، چاہے کوئی چیز ہو، ہم یہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. چاہے ایک ہو چاہے زیادہ ہو، یہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اگر شخص یا چیز دور ہو تو ہم وہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، چاہے واحد ہو چاہے جمع ہو. تو ہمارے پاس اردو میں سے 2 ہی لفظ ہیں جی اشارہ کرنے کے لیے، یہ اور وہ. یہ اور وہ، یہ ہم واحد جمع مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ لفظ ہم واحد جمع مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال کرتے ہیں. انگلش میں قریب کے لیے ہم دس کا لفظ استعمال کرتے ہیں مذکر مؤنث، اور دور کے لیے دیٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں مذکر مؤنث اگر ہو تو. ہاں واحد جمع میں فرق کر لیتے ہیں. واحد میں دس کی جمع بنا لیتے ہیں دیز، ٹھیک ہے، قریب میں، اور دور میں دیٹ کی جمع دوست بنا لیتے ہیں. تو جس طرح آپ کو اردو میں اور انگریزی میں یہ اشارے والے لفظ آتے ہیں، اس طرح عربی زبان میں بھی آپ کو اشارے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ آنے چاہیے. لہٰذا پہلے تو ہم اسماء اشارہ جو عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں وہ سیکھیں گے، پھر اس کے بعد انہیں جملے میں استعمال کریں گے. تو میں آپ کو اسماء اشارہ سکھاؤں گا جی. پہلے عربی کے اسماء اشارہ. میں نے آپ سے کہا جب بھی اسم آ جائے آپ کی کہانی میں تو اسم کے حوالے سے 4 باتیں آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. جنس، عدد، وسعت اور اعراب. ان 4 چیزوں کو جانے بغیر آپ اس اسم کو استعمال کر ہی نہیں سکتے. لہذا اسماء اشارہ بھی اسم ہے تو ان کے بارے میں بھی 4 باتیں ہمیں معلوم کرنی ہیں. 4 کون سی؟ مذکر مؤنث ہونا ان کا واحد مثنی جمع ہونا، ان کا معرفہ نکرہ ہونا جو ہمیں معلوم ہے، اور ان کا اعراب یعنی ان کا مرفوع منصوب اور مجرور ہونا. تو ان 4 میں سے ایک ہمیں پتہ ہے کہ یہ معرفہ ہے، تو وسعت کا ہمیں جو ہے ان کی وسعت کے بارے میں ہم جانتے ہیں. اب جو باقی 3 چیزیں ہیں جنس، عدد اور اعراب، اس کے حوالے سے اس وقت ہم نے مبتدا کی جگہ پہ انہیں استعمال کرنا ہے تو ہمیں مرفوع چاہیے. تو مرفوع اسماء اشارہ پہلے میں آپ کو بورڈ پہ لکھ دوں گا، پھر انشاءاللہ تعالی مزید جو ہے منصوب اور مجرور وہ بعد میں پڑھ لیں گے. تو اسماء اشارہ مرفوع میں آپ کو بتانے لگا ہوں تاکہ ہمارا جملے کا کام جو ہے وہ چل جائے. جیسے میں نے کہا کہ اردو میں
قریب کے لیے بھی اشارہ ہوتا ہے، دور کے لیے بھی. تو عربی میں بھی اسی طرح قریب کے لیے اشارہ ہوتا ہے اور دور کے لیے بھی. تو قریب کے لیے جو اشارہ ہوتا ہے اسے قریب کہتے ہیں، اسماء اشارہ للقریب، قریب کے لیے. قریب عربی کا لفظ ہے. اور دور کا لفظ جو ہے، دور لفظ جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، تو اس کے لیے عربی میں بعید لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، بعید. تو اشارہ یا تو قریب کے لیے ہوگا یا پھر بعید کے لیے ہوگا. قریب کے لیے اس میں اشارہ مذکر کا بھی ہوگا اور مؤنث کا بھی ہوگا جی. جبکہ اردو اور انگریزی میں آپ کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اردو میں یہ کا لفظ ہی ہے مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی. انگلش میں دس کا لفظ ہی ہے مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی. لیکن آپ عربی پڑھ رہے ہیں تو عربی میں مذکر کے لیے الگ سے اشارہ ہوگا، مؤنث کے لیے الگ سے اشارہ ہوگا. یعنی عربی میں آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تو سیدھی سی بات ہے. ٹھیک. اسی طرح بعید میں بھی مذکر مؤنث ہوں گے جی. تو یہاں سے ہمیں اسماء اشارہ کی جنس کا پتہ چل جائے گا. اب پھر قریب میں مذکر واحد بھی ہوگا، مذکر مثنیٰ بھی ہوگا، اور مذکر جمع بھی ہوگا. گویا یہاں سے ہمیں عدد کا بھی پتہ چل جائے گا اسماء اشارہ. ٹھیک ہے. لے جی اب میں آپ کے لیے اشارے لکھنے لگا ہوں، اور یہ مرفوع ہیں. اس چارٹ کی آپ نے مدد لینی ہے، اور یہ چارٹ آپ کی بک میں بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. وہاں سے اچھا ٹائپنگ کے ساتھ وہ پرنٹڈ ہے. تو بس آپ کوشش کریں کہ یہ اشارے آپ کو اس طرح یاد ہو جائے. لے جی واحد مذکر قریب کے لیے، واحد مذکر قریب کے لیے عرب جو اشارہ استعمال کرتا ہے وہ ہے ہاذا. آپ سب کا جانا پہچانا ہاذا. اور یہ اشارہ مرفوع ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہمیں مبتدا کی جگہ پر یہی اشارہ لانا ہے، ہاذا. مرفوع آپ نے اگر ذہن میں پکچر بنائی ہوئی ہے پیش کے ساتھ، تو یہاں پر کوئی پیش پوچھ نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا؟ تو جو بھی اسم آئے گا اپنا اعراب لے کے آئے گا جی. اس میں اشارہ آیا تو اس کا اپنا اعراب ہے. اس نے کہا جی میں مرفوع ہاذا. ہاذا کا جو مثنیٰ ہے وہ ہوگا ہاذانی. ہاذانی. تو آنی یہاں بھی آ گیا، ہاذا ہاذانی. ٹھیک. ہاذا کی مؤنث عرب استعمال کرتا ہے ہازیہی. ہازیہی. اب یہ دیکھیں ہازیہی مرفوع ہے. ٹھیک. ہازیہی مرفوع ہے. اگر آپ زیر زبر پیش کے چکر میں رہے اعراب پڑھتے ہوئے تو پھر اعراب نہیں کبھی کلیئر ہوگا. میں کہوں گا جی ہازیہی مرفوع ہے، آپ کہیں گے نہیں یہ تو زیر، اور بلکہ زیر بھی وہ کھڑی سیدھی بھی نہیں آئی، یہ تو اور ہی زیر آ گئی. ٹھیک ہے. صحیح. تو یہ ہازیہی مرفوع ہے. ہازیہی کا مثنیٰ عرب استعمال کرتا ہے ہاتانی. ہاتانی. 4 اسماء اشارہ ہو گئے، اس میں سے 2 آپ کے پکے ہونے چاہیے، ہاذا اور ہازیہی. مثنیٰ کے اسماء اشارہ ویسے قرآن میں بہت کم استعمال ہوئے ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر استعمال ہوئے ہیں. کوئی 1 دفعہ استعمال ہوا ہے، کوئی 2 دفعہ استعمال ہوا ہوگا، کوئی ہوا ہی نہیں. مثنیٰ کی بات کر رہا ہوں میں. تو اس لیے فوکس آپ نے واحد اور جمع کے اسماء اشارہ پہ کرنا ہے. اب جو جمع کا اشارہ ہے نا مذکر مؤنث دونوں کے لیے، تو عرب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ وہ ایک ہی لفظ دونوں کے لیے بولتا ہے، اور وہ ہے جی ہا اولائی. ہا اولائی. مذکر بھی ہا اولائی،
اور مؤنث بھی ہاؤلائی، اور یہ ہاؤلائی مرفوع ہے اور آخر میں کیا آ رہا ہے؟ زیر. صحیح ہے نا؟ تو حرکتوں سے کبھی اعراب جاننے کی کوشش نہ کیا کریں. اب آپ کو تھوڑا بہت شاید میں یہ بات سمجھانے کے قابل ہو ہی گیا ہوں گا کہ زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو قریب کے اشارے ہیں جی آپ کے سامنے ایک دفعہ ذرا دہرا لیجیے. ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی. 3 نقطے اپنی کاپی پہ بنا لیں، 1 2 3. ٹھیک ہے؟ قریب کے لیے 3 نقطے، ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی. اور 3 نیچے مؤنث کے بنا لیں، ہاذی، ہاتانی، ہاؤلائی. 6 نقطے بنا لیں اپنی کاپی پہ، اور ہر نقطے سے مخاطب ہو کے اسے کہتے ہیں جی ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہاذی، ہاتانی، ہاؤلائی. ٹھیک ہو گیا؟ ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہاذی، ہاتانی، ہاؤلائی. ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہاذی، ہاتانی، ہاؤلائی. ان 5 کے 5 لفظ کے لیے اردو میں ایک ہی لفظ ہے یہ. ان 5 کے لیے اردو میں ایک ہی لفظ ہے یہ. انگلش میں 2 کے لیے دس ہے اور 3 کے لیے دیز ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ عربی میں ہر ایک کے لیے تقریباً الگ لفظ ہے. جمع میں انہوں نے تھوڑی رائے دے دی ہمیں. کلیئر ہو گیا؟ تو جی حذیفہ 6 اشارے بولو. ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہاذی، ہاتانی، ہاؤلائی. ٹھیک ہو گیا جی؟ صحیح. اور نوٹ کر لیں سب کے سب ہا سے ہیں شروع ہو رہے ہیں. ہا، ہا. ٹھیک ہے؟ پنجابی میں قریب کی چیز ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہا. یہ میں کھڑی زبر نہیں ہے؟ نہیں، الف کے ساتھ ہے. بس جس طرح لکھا ہوا ہے اسی طرح لکھے ہوں گے. یہ بھی آپ نے اسکرپٹ کو بھی ہے نا فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی اپنی مرضی نہیں، یہاں پر اپنے الف نہیں ڈالنا، ہم نے یہاں کھڑی زبر ہی ڈالنی ہے. جہاں کھڑی زبر ڈلی وہاں کھڑی زبر ڈالیں، جہاں الف ڈلا ہے وہاں الف ڈالیں. ٹھیک ہو گیا؟ لے جی قریب کے اشارے ہو گیا. اب آئے دور کے اشاروں کی طرف. دور واحد مذکر کے لیے عرب اشارہ استعمال کرتا ہے ذالکا. ذالکا. ٹھیک ہے؟ بڑا مشہور اشارہ ہے، آپ کو سورۃ البقرہ میں شروع میں مل جاتا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالکا کا مثنیٰ جو عرب استعمال کرتا ہے وہ ہے زانکا. زانکا. ٹھیک. ذالکا کے لیے مؤنث عرب استعمال کرتا ہے تلکا. تلکا. اور تلکا کا مثنیٰ عرب استعمال کرتا ہے تانیکا. اور مذکر مؤنث دونوں کی جمع کے لیے عرب ایک ہی لفظ استعمال کرتا ہے اولائکا. اولائکا. اور سارے اسماء اشارہ مرفوع ہیں. ٹھیک ہے؟ اب اس طرح سامنے دیوار پہ 6 نقطے بنا لیں. ٹھیک ہے؟ ذالکا، زانکا، اولائکا، تلکا، تانکا، اولائکا. ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہاذی، ہاتانی، ہاؤلائی. ذالکا، زانکا، اولائکا، تلکا، تانکا، اولائکا. جو قریب والے اشارے ہیں ان سب کے شروع میں ہا لگا ہوا ہے، اور جو دور والے اشارے ہیں ان سب کے آخر میں کا لگا ہوا ہے. یہ پہچانتا کہ آپ مکس نہ ہو جائے کہیں. دور کے سب اشاروں کے آخر میں کا لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کا. اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، یہ ہاذا جو ہے اس میں سے ہا نکال دیں تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ زا. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جو ذالکا ہے اس میں سے کا نکال دیں تو ذالی بچتا ہے نا. تو گویا شروع کے لیے قریب میں عرب ہا لگا دیتا ہے
اور دور کے لیے کا لگا دیتا ہے. جی سوال کر رہے تھے آپ؟ یہ مد جو جی ہاں یہ لمبا صرف پڑھ کر بالکل، یعنی تجوید کے رولز ہیں، یہ صرف تجوید کے لیے تجوید کے لیے. آپ سمپل آپ سمپل اسے اولائکا پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جب قرآن مجید پڑھیں گے آپ تو پھر اس میں سے کافی لمبا کرنا پڑتا ہے. جی کلیئر ہوگی جی اسماء اشارہ؟ ذرا اپنی زبان سے ایک مرتبہ ادا کر لیں. ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہاذیہی، ہاتانی، ہاؤلائی، ذالکا، زانکا، اولائکا، تلکا، تانکا، اولائکا. جی آپ سوال کر رہے تھے؟ کی بات کر رہے ہیں. نہیں میں سمجھ گیا ہوں. ابھی یہ جو لکھے ہیں نا ابھی یہ نہیں فوکس کریں آپ. ٹھیک ہے، مرفوع اسماء اشارہ میں نے آپ کو بتا دیے. اب ہم ان اسماء اشارہ کو جملہ اسمیہ میں ایز اے مبتدا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں، لہذا سارے کے سارے مبتدا بن جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مبتدا کی جگہ پر میں اشارہ لا رہا ہوں جی ہاذا. ٹھیک ہے، اور ہاذا مجھے پتا ہے کہ واحد مذکر کے لیے میں استعمال کرتا ہوں، واحد مذکر کے لیے. ٹھیک، تو آپ کے لیے میں ہاذا استعمال کر سکتا ہوں نا، ہاذا. اور میں آپ کی طرف اشارہ کر کے خبر دیتا ہوں ہاذا طالبن، ہاذا طالبن، یا میں کہتا ہوں ہاذا مسلمن. تو ہاذا معرفہ، مسلمن نکرہ، معرفہ نکرہ کمبینیشن جملہ اسمیہ بن گیا. دونوں مرفوع ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں واحد ہیں. جملہ اسمیہ کی جو شرائط نہیں پوری ہوگی ہے آپ نے خود لگا دینا. ہاذا مسلمن، یہ مسلمان ہے. ہاذا مسلمن، ہاذا مسلمن. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ دو مذکر ہیں، قریب ہیں، ان کی طرف میں کون سا اشارہ لاؤں گا؟ ہاذانی. ہاذانی مبتدا بن جائے گا، معرفہ ہے اور مرفوع ہے، مرفوع ہے نا. ٹھیک ہے، اب خبر لانی ہے، میں نے یہی بتانا ہے کہ یہ دونوں مسلمان ہیں، تو مطابقت ہوگی جنس اور عدد میں، تو مسلمانی آ جائے گا جی. ہاذانی مسلمانی، ہاذانی مسلمانی. یہ تین یا یہ سب جو قریب قریب ہے میرے، یہ سب مسلمان ہیں. ان کے لیے میں کون سا اشارہ لاؤں گا؟ ہاؤلائی. ہا اولائی، اور خبر جو ہے وہ آئے گی مرفوع مسلمون. ہاؤلائی مسلمون، دیز آر مسلمس. مرفوع، مرفوع نا، زیریں نہیں دیکھنی آپ نے چارٹ دیکھنا ہے. اگر زیر دیکھتے رہے تو بس پھر گئے. اب ہا اولاؤ کوئی اس طرح کا کوئی بنانے کی کوشش کریں گے کہ اپنا اشارہ ہوگا آپ کا. ٹھیک ہے، تو یہ مرفوع ہے، ہا اولائی مسلمون، جمع کا اشارہ ہے تو اس کے لیے پھر خبر بھی جمع ہی آئے گی. اوکے جی. اگر میرے قریب کوئی مؤنث ہو تو میں اس کی طرف اشارہ کون سا لاؤں گا؟ ہاذیہی، ہاذیہی. اور خبر کیا لاؤں گا؟ مسلمتن، ہاذیہی مسلمتن. دو خواتین ہیں تو کیا کہوں گا؟ ہاتانی مسلمتانی. اور کافی ساری مؤنث ہیں تو اشارہ میرے پاس ہاؤلائی ہے، ہاؤلائی مسلماتن. ٹھیک ہو گیا جی؟ ہاؤلائی
मुस्लिमातुन। लेकिन 6 जुमले पक्के करें, ठीक है। अब वो जो 3 नुक्ते थे मुज़क्कर के और 3 नुक्ते मुअन्नस के थे, उन्हें पूरे जुमलों में कन्वर्ट करें जी। हाजा मुस्लिमुन, हाजानी मुस्लिमानी, हाउलाई मुस्लिमूना, हाज़िही मुस्लिमातुन, हातानी मुस्लिमातानी, हाउलाई मुस्लिमातुन। जी ये 6 जुमले पहले कौन बोलेगा? जी महबूब साहब आप बोले। खबर चेंज करेंगे बस हम, जाहिर बात है, ठीक है ना। खबर की जगह पे मैं लफ्ज ले आऊंगा मोमिन का, तो 6 जुमले बोले। शाबाश, सुनिएगा जी गौर से। हाजा मोमिनुन, हाजा मोमिनुन, हाजानी मोमिनानी, जी हाउलाई मोमिनूना, माशाल्लाह, हाज़िही मोमिनतुन, जी हातानी मोमिनतानी, जी हाउलाई मोमिनातुन। माशाल्लाह। नेक्स्ट, आपने खबर की जगह पे ना इशारा करके कहना है कि ये इबादत गुजार है, इबादत गुजार। जी हाज़ा आबिदुन, हाजा आबिदुन, हादानी आबिदानी, माशाल्लाह, हाउलाई आबिदूना, माशाल्लाह, हादी आबिदतुन, हाज़िही आबिदतुन, हातानी आबिदतानी, जी हाउलाई आबिदतुन, आबिदातुन, माशाल्लाह। और नेक्स्ट जनाब, आपने खबर की जगह पर लफ्ज लाना है कायम, खड़ा हुआ जो। जी हाजा काइमुन, जी हाजानी काइमानी, जी हाउलाई काइमूना, माशाल्लाह, हाज़िही काइमातुन, काइमातुन, हाजानी काइमातानी, हातानी, तानी, जी हाउलाई काइमातुन। काइमातुन। नेक्स्ट नेक्स्ट जी आप सबको बिठा दें। हाजा जालिसुन, जी हाजानी जालिसानी, माशाल्लाह, हाउलाई जालिसूना, एक्सीलेंट, हाज़िही जालिसतुन, शाबाश, हादानी जालिसतानी, वेरी गुड, हाउलाई जालिसातुन। जालिसातुन, माशाल्लाह। जी नेक्स्ट, जी अली साहब आपने सबकी तरफ इशारा करके इन्हें उस्ताद बनाना है कि मुअल्लिम का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। शाबाश, हाज़ा मुअल्लिमुन, माशाल्लाह, हाज़ानी मुअल्लिमानी, एक्सीलेंट, हाउलाई मुअल्लिमूना, वेरी गुड, हाज़िही मुअल्लिमातुन, माशाल्लाह, हातानी मुअल्लिमातानी, हाउलाई मुअल्लिमातुन। मुअल्लिमातुन, माशाल्लाह। जी नेक्स्ट, आप सबको नेक बना दें जी। हाजा सालिहुन, हादानी सालिहानी, हाउलाई सालिहूना, हाज़िही सालिहतुन, हादानी सालिहतानी, हाउलाई सालिहात। माशाल्लाह, मुश्किल काम था कोई? क्लियर हो गया? बस बात वही है, जेर जबरों में नहीं फंसना आपने, क्योंकि जब आप जेर जबरों में फंसते हैं ना वहां गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, अब इन्हीं 6 जुमलों में हम करीब के इशारों की जगह दूर के इशारे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। हाजा का अपोजिट जालिका, जालिका मुस्लिमुन, ठीक है। उसके बाद जानी का मुस्लिमानी, उलाई का मुस्लिमूना, ठीक हो गया। तिल का मुस्लिमतुन, तानी का मुस्लिमा तानी, उलाई का मुस्लिमातुन। क्लियर जी। अब दूर के इशारे इस्तेमाल करके 6 जुमले कौन बोलेगा? जी हुज़ैफा, शाबाश। आपने दूर इशारे करके कहना वो मोमिन है। ज़ालिका मुमिनुन, शाबाश, ज़ानिका मुमिनानी, एक्सीलेंट, उलाइका मुमिनूना, वेरी गुड, तिलका मुस्लिमातुन, जी तानिका मुस्लिमातुन तानी, मोमिना तानी, मुमिनतानी, उलाइका मुमिनातुन। मोमिनातुन, वेरी गुड। नेक्स्ट जी हुसामा, आपने सबको इबादत गुजार बनाना है। ज़ालिका आबिदुन, ज़ानिका आबिदानी, उलाइका आबिदूना, तिलका आबिदतुन, तानिका आबिदतानी, उलाइका आबिदातुन। आबिदातुन। जी नेक्स्ट जनाब, आप सबको सजदा करवा दें। ज़ालिका साजिदुन, जी ज़ालिका साजिदानी, वेरी गुड, उलाइका साजिदुन, साजिदूना, साजिदूना, उलाइका साजिदूना, जी तिलका साजिदातुन, जी तिल का साजिदातुन, तानी का
साजिदतानी उलाइका उलाइका साजिदातुन। जी अगला कौन करेगा जनाब? आपने ना दूर इशारा करके कहना है ये एक मर्द है, फिर दो मर्द, फिर काफी सारे मर्द, फिर एक औरत, फिर दो औरतें, फिर काफी सारी औरतें। शाबाश। रजुल रजुल पूरा पूरा बोले, पूरा इराब। जालिका रजुलुन, जानिका रजुलानी, रजुल सिफत नहीं है ना, तो इसकी जमा मुकस्सर बनेगी। उलाइका रिजालुन, उलाइका रिजालुन। जी तिलका इमराअतुन। शाबाश। इमराअतुन लिख दूं? इमराअतुन, इमराअ, ये एक औरत के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबी ज़ुबान में। ठीक है। तिलका इमराअतुन, तानिका इमराअतानी, वेरी गुड। उलाइका निसाउन, उलाइका निसाउन। ठीक है ना। तो वोकैबुलरी जाहिर बात है पक्की होनी चाहिए। पहले सिंपल एक जैसे लफ्ज़ थे, अब ज़रा थोड़े से मुख्तलिफ लफ्ज़ हुए। तो इस तरह के थोड़े से और मुख्तलिफ लफ्ज़ कौन करेगा ज़रा? जी कोई और? शाबाश शाबाश जो कर चुके हैं उसके अलावा। जनाब आपने करीब का करना है दूर का? करीब का करें। करीब का करें। करीब आपने करके कहना है जी ये लड़का है, ये दो लड़के हैं और ये काफी सारे लड़के हैं। जी वलद। जी हाजा वलदुन, हाजा वलदुन, हाजानी वलिदानी, हाजानी वलदानी, वलदानी, हाउलाई औलादुन, औलादुन। माशाल्लाह। हाउलाई औलादुन। जी हाजिही बिंतुन, बिंतुन, हाजिही बिंतुन, जानिका नहीं तानिका, हातानी हातानी बिनतानी, बिनतानी। वेरी गुड। हाउलाई बिनातुन, हाँ जी। हाउलाई बनातुन। अब अरब है जी, अरब का क्या करें हम? बिंत में बा के नीचे जेर बोलता है, बनात में बा के ऊपर जबर बोलता है। अब ऐसे कोई कुछ कह सकता है? ठीक है ना, कुछ नहीं कह सकता ना। बिंत बा के नीचे जेर बोलता है, जब जमाल आता है तो बनात कहता है। उस्ताद ने एक मतलब क्लास में पूछा था ना कि शेर अंडे देता है कि बच्चे? तो स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा जंगल का बादशाह है जो चाहे मर्जी दे। ठीक, तो जंगल का बादशाह है, जो जुबान दान है ना उसकी मर्जी है, वो जो मर्जी करे, आप एतराज नहीं कर सकते जुबान पे। ये क्यों? अभी तक अंग्रेजी में नहीं किया हमने कभी। ठीक है ना, तो फिर अरबी में कैसे करेंगे? क्लियर हो गया जी। ले जी एक पॉइंट और करके हमारा टॉपिक तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। मेरे सामने कलम पड़ा है। ठीक है, कलम मुज़क्कर है ना, वाहिद मुज़क्कर। तो इसके लिए मैं कौन सा इशारा लाऊंगा? हाजा लाऊंगा ना, करीब है। ठीक, तो अरबी जुबान में क्या कहूंगा? हाजा कलमुन, हाजा कलमुन, हाजानी कलमानी। अब तीसरा कलम भी शामिल कर लूं, ठीक है, तो तीसरा कलम डाले तो अकलाम बन जाता है, अकलामुन। अब यहां पर अरब ने कहा कि नो, अकलाम तो गैर आकिल की जमा है। अकलाम गैर आकिल की जमा है ना, अकलाम गैर आकिल की जमा है ना, लिहाजा उसने कहा कि गैर आकिल की जमा के लिए इशारा जो है वो वाहिद मुअन्नस लाना है। हाज़िही अकलाम, ठीक है। हाजा कलमुन, हाजानी कलमानी, हाज़िही अकलाम।
ناٹ ہاؤلائی اقلامن، کیونکہ غیر عاقل کی جمع ہے. میں نے کہا تھا نا غیر عاقل والا پوائنٹ آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے، یہ آپ کو بار بار آ کے جو ہے وہ تنگ کرے گا. ٹھیک ہے، تنگ تو نہیں خیر کر رہا، بس صرف توجہ دلاتا ہے کہ اچھا اس طرح. ٹھیک ہو گیا جی. جی یہ 3 جملے کون بولے گا؟ غیر عاقل. علی کتاب رکھی ہو میرے سامنے ایک، تو میں کیا کہوں گا؟ ہاذا کتابن. 2 ہوں تو ہاذانی کتابانی. 2 سے زائد ہوں تو ہاذہ کتبن. ہاذہ کتبن. جی نیکسٹ 3 جملے. جی ماشاءاللہ نئے جنہوں نے نہیں کیے، ابھی جنہوں نے نہیں کیے، آپ نے نہیں کیا. وہ ایک دروازہ ہے جی، وہ دور بولیں جملہ. باب وہ ذالکا بابن. 2 دروازے ہیں، 2 دروازے ہیں سر. 2 میں تو کوئی ایکسیپشن ہے ہی نہیں. ذالکا بابانی. ہاں اب اولائکا نہیں کرنا نا آپ نے سوال، اب کیا کرنا؟ تلکا ابواب. اچھا اس میں بھی دکھ رہا ہے دونوں کے لیے سر. غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ واحد مؤنث کا آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی دیکھیں وہاں پر ایک لائن لگی ہوئی ہے اور آپ کہتے ہیں جی وہ حد ہے، وہ حد ہے. اوکے تو عربی میں کیا کہیں گے؟ عربی میں کیا کہیں گے جی؟ ذالکا حدن. ذالکا حدن. 2 حدیں ہوں تو ذالکا حدانی. اور حد کی جمع آتی ہے نا حدود، تو کیا اشارہ لائیں گے؟ تلکا حدودن. قرآن مجید میں کیا ہے؟ تلکا حدود اللہ. یہ اللہ کی حدیں ہیں. ٹھیک ہے، تو قرآن سے بھی ثابت ہو گیا. کیوں جی کلیئر ہوگی نا بات؟ حدانی بالکل. حد جو ہے نا یہ ہے حد. ٹھیک، اس کا مثنیٰ بن جائے گا حدانی اور اس کی جمع بن جائے گی حدود. حدود. ٹھیک ہے، حدن ٹھیک، حدانی اور حدود. تو قرآن سے بھی پروو ہو گیا. لیکن اب ایک آدھا سوال جو آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا اس کا میں جواب دے کے ٹاپک کو ختم کر رہا ہوں. عربی زبان کا ایک فصاحت کا، بلاغت کا ایک پوائنٹ ہے چھوٹا سا، جو کہ ہمارے اردو میں انگریزی میں نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس، آپ کے سامنے قریب میں کوئی چیز ہے جو کہ بہت ہی عظیم ہے، قریب ہے، صحیح ہے، واحد ہے، مذکر ہے. یہ واحد مذکر ہی ہے نا، یہ واحد مذکر ہے، قریب ہے، تو اس کے لیے اشارہ میرے پاس حاضر ہے نا. لیکن یہ بہت عظیم ہے، فرض کیا یہ بہت عظیم ہے، تو عرب جو ہے وہ اس کے لیے حاضہ اشارہ استعمال نہیں کرے گا، بلکہ کہے گا ذالکا. قریب کی چیز کے لیے وہ دور کا اشارہ استعمال کرے گا اس کی عظمت کی وجہ سے. یہ عربی میں چیز پائی جاتی ہے اور بہت پائی جاتی ہے. یہ عربی کی فصاحت و بلاغت ہے جو نہ اردو میں ملتی ہے نہ انگریزی میں ملتی ہے. ہے قریب، ہاں جی ہے قریب، لیکن بہت عظیم ہے، اس لیے وہ دور کا اشارہ اس کے لیے استعمال کرے گا، کیونکہ ویسے نزدیک ہے لیکن گویا یہ بہت دور ہے. اس لیے قرآن مجید میں ذالک الکتاب کہا گیا ہے، ھذا الکتاب نہیں کہا گیا. کیونکہ ذالک الکتاب کا ترجمہ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ یہ کتاب ہی لکھا ہوتا ہے نا، وہ کتاب تو نہیں لکھا ہوتا ہے نا. اسی طرح دیکھیں میں نے جو ترجمہ کیا ہے تلکا حدود اللہ،
اس کا ترجمہ آپ نے کیا کیا؟ یہ اللہ کی حدیں ہیں. آپ نے یہ تو نہیں کہا نا وہ اللہ کی حدیں ہیں. تو اللہ کی حد کوئی معمولی چیز ہے یار. تو یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا جو عربی کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے تھا. اس میں بس قرآن مجید سے سورہ یوسف کا حوالہ دے کے میں ٹاپک ختم کر رہا ہوں. سورہ یوسف میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ عزیز مصر کی بیوی نے اس واقعے کے بعد جب عورتوں کو دعوت دی تھی, چائے پہ بلایا تھا, ٹھیک ہے, تو سب عورتیں جمع ہوئیں اور 4 بجے کا اگر ٹائم تھا چائے کا تو 3:45 پہنچ گئی ہوں گی, ٹھیک ہے. اللہ یہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عزیز مصر کی بیوی نے جب عورتوں کو دعوت کے لیے بلایا تو 4 بجے کا ٹائم تھا, تو وہ 3:45 بجے پہنچ گئی ہوں گی. 3:45 بجے ان کے پہنچنے کی وجہ چائے پینا تھا. کیا وجہ تھی؟ وہ حضرت یوسف کو دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ ہے کون. ٹھیک, وہ ہے کون جس نے اس منسٹر کی بیوی کی مت مار دی ہے. اور اس عورت نے کیا کیا ہوا تھا؟ اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندر رکھا ہوا تھا, کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تم نے باہر نہیں نکلنا. اور دوسرے نوکر چاکر غلام سرو کر رہے تھے. اب آپ ذرا سوچیں, اس کو پکچر میں اپنے لے کے آئے کہ آپ کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے نہیں ہے, اور ہر شخص کو, ہر میل کو آپ اسی انداز سے دیکھیں گے کہیں یہ وہ تو نہیں ہے, اس نظر سے دیکھیں گے. لیکن ظاہر بات ہے کوئی ایسا انہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا, اور میں بھی وہ ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ بھی کر رہی ہوں کہ اسے پوچھ رہی ہوں کہ کیڑا ہے. اب جب ٹائم ہو گیا, سب کا جو تھا انتظار وہ پیک پہ پہنچ گیا, تو اب چائے کے ساتھ ظاہر بات ہے کوئی پیزا کوئی کیک وغیرہ ہوگا. اب اس نے کہا جی بسم اللہ کریں گے. اب پیزا کاٹنے کے لیے, کیک کاٹنے کے لیے جب انہوں نے چھری اٹھائی تو عین اسی وقت اس نے یوسف علیہ السلام کو آواز دی کہ یوسف. اب وہ پیزا کھانے تو نہیں آئی تھی نا, وہ تو یوسف کو دیکھنے آئی تھی. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں قرآن مجید میں کہ فلما رأینہ, جب انہوں نے اسے دیکھا. اب فوراً مڑ کے انہوں نے دیکھا پیچھے, یوسف کی انٹری ہوئی. فلما رأینہ اکبرنہ, تو حیران رہ گئی. وقطعنا ایدیہن, اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. ہاتھ کاٹ ڈالے سے مراد یہ کہ ہاتھ پہ کٹ لگ گئے. ٹھیک ہے, آپ کے سنی پلاس لگا ہوا ہو ایک ہاتھ پہ, میں پوچھوں کیا ہوا, کہ ہاتھ کٹ گیا. تو ہاتھ کٹنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ کٹ کے آپ کا جو ہے وہ کہیں الگ گر گیا.
یعنی ہاتھ کٹ جانا ایک محاورہ ہے. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ اور بولی ہائے اللہ. مَا هَذَا بَشَرًا یہ کوئی بشر نہیں ہے. ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم یہ تو کوئی باعزت فرشتہ ہے. اب وہ عورتیں جو تھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار سے نا واقف تھی نا. حضرت یوسف کا کردار تو آپ کے سامنے آ چکا ہے. اس عورت کو بھی پتا تھا کہ ان کا کریکٹر کیا ہے. انہوں نے حضرت یوسف کے لیے جو اشارہ استعمال کیا وہ ہاذا کا استعمال کیا کہ ما ہاذا بشرن ان ہاذا الا ملک کریم. لیکن حضرت مصر کی بیوی جو تھی وہ حضرت یوسف کے کردار کو دیکھ چکی تھی, لہذا اس نے پہلے تو ان کا یہ حال دیکھ کے اعتراف کیا, کنفیس کیا کہ ہاں میں نے ہی اسے بہکایا تھا, پھسلایا تھا. فاستعصم لیکن یہ بچ نکلا. ٹھیک ہے. اور پھر اس نے جو حضرت یوسف کے لیے اس نے اشارہ استعمال کیا نا قرآن مجید میں وہ ذکر ہے کہ ذالکن الذی لمتننی فیہ, یہ تھا وہ جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کر رہی تھی نا. اب اپنا حال دیکھ لیا, مجھے بڑی بڑھ چڑھ کے ٹپ ٹپ کے باتیں کرتی تھی, اب اپنا حال دیکھا. ذالکن الذی لمتننی فیہ یہ تھا وہ. تو یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا یہ پوائنٹ. اور یہ پوائنٹ کو لازمی نہیں ہے کہ مسٹ ہے کہ ایسا ہی ہوگا. قرآن مجید میں حاضل قرآن بھی استعمال ہوا ہے, تو وہاں آپ اعتراض کریں جی ذالک القرآن کیوں نہیں استعمال ہوا, تو یہ آپ کر سکتے ہیں. یعنی عربی زبان میں قریب کی چیز کو عظمت کی وجہ سے دور کا اشارہ دیا جا سکتا ہے. اب آخری بات کر کے میں ٹاپک ختم کر رہا ہوں, اور آخری بات یہ ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں جی ڈو کی 3 فارمز کیا ہوتی ہیں؟ ڈو, ڈڈ, ڈن, تینوں مختلف ہے نا. زید کی تینوں فارمز کیا ہوں گی؟ زیدن, زیدن, زیدن. اوکے, تینوں مختلف ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا میں آپ سے پوچھوں جی پٹ کی تینوں فارمز؟ پٹ, پٹ, پٹ. کوئی اعتراض نہیں نا. تو نوٹ کر لیں یہ جو واحد اور جمع کے اسماء اشارہ ہے نا, یہ مرفوع ہونے کے ساتھ ساتھ منصوب اور مجرور بھی ہیں. شکریہ ادا کریں رب کا. یار شکریہ بنتا ہے. تو ہاذا مرفوع بھی ہے, ہاذا منصوب بھی ہے, ہاذا مجرور بھی ہے. ٹھیک ہے. جس طرح پٹ فرسٹ فارم بھی ہے, پٹ سیکنڈ فارم بھی ہے, پٹ تھرڈ فارم بھی ہے. تو واحد اور جمع کے اسماء اشارہ جو ہیں مرفوع منصوب مجرور یہی ہیں. اوکے. اب یہ جو مثنیٰ والے ہیں اس میں دیکھیں آپ کو آنی سنائی دے رہا ہے نا. آنی, کلامانی مرفوع ہے. کلامانی کی منصوب اور مجرور کیا ہوگی؟ کلامینی. آنی سے ہی نہیں ہو جاتا ہے نا, تو آپ یہاں بھی ہاذانی کو کیا کر دیں؟ ہاذینی. ہاتانی کو ہاتینی. زانی کو زینی. تانی کو تینی. تو یہ جو ہازینی, ہاتینی, زینی کا اور تینی کا یہ منصوب اور مجرور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہمیں علیحدہ سے محنت نہیں کرنی پڑے گی اسماء اشارہ منصوب اور مجرور یاد کرنے کی. اسی چارٹ میں ذرا سی تبدیلی کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.